السلام علیکم ناظرین، میں عرفان حیدر اس وقت موجود ہوں صدر کے علاقے میں۔ کراچی کا علاقہ صدر، یہاں ہم عوامی رائے لیں گے معیشت کے حوالے سے۔ ملک کی معیشت زب و حالی کا شکار ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 2229 پوائنٹس کی اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد تاجر جو ہے خاص کر کراچی کے بڑے تاجر، ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے۔ ڈالر کا ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، 176.42 تک پہنچ چکا ہے ڈالر۔ اس کے علاوہ جو تجارتی ملک خسارہ ہے وہ 5.1 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ کیا مستقبل میں یہ حکومت، تحریک انصاف کی حکومت، عام آدمی کے لیے معیشت میں بہتری لا پائے گی یا معیشت مزید جو ہے وہ ابتری کی طرف جائے گی؟ اس حوالے سے عوامی رائے لیتے ہیں۔ عوام کیا سوچتی ہے؟ کیا ابھی بھی وہ پر امید ہیں تحریک انصاف سے یا مایوس ہو چکے ہیں؟ تو آئیے چل کے عام لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک تاجر موجود ہے، دکاندار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 2229 پوائنٹس کی کمی، ریکارڈ کمی، کریش کر گئی پوری مارکیٹ۔ ڈالر جو ہے 176 سے ابو جا چکا ہے۔ تجارتی خسارہ جو ہے 5.1 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ مستقبل کیا ہے؟ مستقبل یہ ہے میرے بھائی، اگر ہماری مہنگائی ختم کرنی ہے نا تو پہلے جو ہمارے حکومت کے حکمران تھے نا، انہوں نے جو جائیدادیں بنائی ہیں، جو پیسہ انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس لے آئیں، قرضہ اتار دیں۔ ہمارا کس نے لوٹا؟ نواز شریف، زرداری، انہوں نے لوٹا ہے میرے بھائی۔ ابھی یہ جو حکمران آئے ان کے اوپر تو کوئی کرپشن نہیں ہے نا میرے بھائی، نہ انہوں نے کچھ لوٹا ہے۔ ان کو تو خالی دکان دے دی گئی ہے کہ بھائی اس کا آپ نے بھرنا جو یہ ٹماٹر سبزیاں بھی پچھلی حکومت کی وجہ سے مہنگی ہو رہی ہیں۔ سب انہی کی وجہ سے میرے بھائی۔ 2036 تک کا انہوں نے جتنا لوٹ کر معاہدے کیے ہوئے ہیں تو وہ مہنگائی ہوگی نا میرے بھائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کنٹرول کر لے گی آگے؟ میرے بھائی اگر اس کو ٹائم دیا جائے تو ہو جائے گا کنٹرول۔ کتنا ٹائم؟ میرے بھائی 70 سال کا لوٹا ہوا ہے تو اب 5 سال 70 سال اور دے دیں؟ نہیں، 70 سال تو نہیں، کم از کم 15 سال تو دیں ان کو۔ 15 سال دے تو اگلی دفعہ پھر آپ تحریک انصاف کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ ہم عمران خان کو دے رہے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی۔ وہ ایک ملک میں صرف ایک حکمران اچھا آیا ہوا ہے، باقی اس کی کابینہ کیسی ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم، مگر حکمران کو دیں گے ہم، عمران خان کو۔ گاہک پہلے کتنے آتے تھے، اب کتنے آتے ہیں؟ کتنا فرق پڑا؟ گاہک میں کوئی فرق نہیں پڑا، گاہک الحمدللہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے آ رہا تھا، ابھی بھی ویسا ہی۔ پروفٹ مارجن؟ پروفٹ مارجن اچھا ہو گیا بھائی، پہلے زیادہ اچھا ہو گیا؟ ہاں صحیح ہو گیا، ظاہر سے مہنگائی بڑھی ہے نا، تو ہم بھی یہی بولتے ہیں بھائی مہنگائی بڑھ گئی ہے بھائی۔ دیکھو جب بھی آپ مہنگی چیز، دکاندار کے پاس یہ ٹول ہے، وہ جیسے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ 10 گالیاں دے دو حکومت کو، بولو مہنگائی ہو گئی ہے اور ڈبل پہ چیز بھیج دو۔ آپ بھی یہی کر رہے ہیں؟ نہیں ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں، ابھی بالکل ہی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم اس چیز کا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں مہنگی چیز آتی ہے تو مہنگی بیچتے ہیں ہم خود اس چیز کے بھائی، وہ ہیں کیا کریں۔ آپ نے کہا نا پروفٹ مارجن بڑھ گیا، تو یار وہ پروفٹ تو اسی لحاظ سے ہی نا، اماؤنٹ کے اوپر بات ہے نا۔ 1000 میں لگاؤ گے تو ہزاروں ملیں گے، لاکھوں میں لگاؤ گے تو لاکھوں کماؤ گے، تو یہ بات ہے۔ تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیٹرول دوبارہ واپس آئے گا، کچھ آئے گا یا اس سے آگے بڑھے گا؟ امید ہے اس حکومت سے؟ امید یہ ہے کہ پیٹرول ابھی نیچے آئے گا، پریڈکشن ہے نیچے آئے گا، ہو سکتا ہے نیچے آ جائے، ابھی معاملات سیٹ ہو جائیں گے، نیچے سبزیاں، گوشت آئیں گی، سبھی نیچے آئے گا یار جب سائٹ ہوگا یعنی سب۔ پوری طرح مایوس نہیں ہے اس حکومت سے؟ نہیں ہم تو نہیں ہے یار، صحیح ہے بھائی۔ کتنا فرق پڑا ہے پچھلی حکومت اور اس میں؟ پچھلی حکومت میں اس حکومت میں ایسا ہے، پاکستانی ٹیم میں ہم آسٹریلیا بھیج رہے ہیں اسے، اور اس کے لیے مقابلے کے لیے جو بندے بھیج رہے ہیں وہ کراچی ٹیم کے بھیج رہے ہیں، یا فیصل آباد ٹیم کے دے رہے ہیں، یا پنجاب حکومت کے بھیج رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں؟ انٹرنیشنل کھلاڑی نہیں بھیج رہے۔ باقی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ موجودہ عمران خان صاحب کی جو حکومت میں کابینہ ہے ان کی وفاقی، وہ سارے چور ہیں، وہی پرانے ہیں۔ کوئی نیا آدمی ہو ایماندار تو بتائیے، وہ کوئی امید ہے آپ کو کچھ بہتر ہو جائے گا معیشت، یا یہ اسی طرح چلے گی مزید بگڑے گی؟ بگڑے گی، کیونکہ دیکھو میاں نواز شریف تھے، انہوں نے 30 سال حکومت کری، لوگ کہتے ہیں چور ہیں، میں بھی کہتا ہوں چور ہیں۔ چلو ایک چور کھا کے نا اب نیک نامی کی طرف آیا تھا، کھا تو لیا انہوں نے، اب وہ نیک نامی کی طرف سڑکیں بنا رہے، ملک کی ترقی کی طرف آ رہے تھے، کھا چکے ہیں، پیٹ بھر چکے ہیں۔ اب یہ نئے چور ہیں، یہ کھائیں گے 20 سال پھر یہ حکومت کی طرف آئیں گے کہ مطلب کھانے کے بعد سیاستدان جو نیک نامی کی طرف اینڈ میں آتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 سال یہ کھائیں گے؟ ہر آدمی، وہ ایک بہت پرانی، ہزاروں سال پرانی ہے، بلی 100 چوہے کھا کے حج پہ چلی، تو وہ جو ہوتے ہیں نا جو کھا چکے ہیں وہ تو پیٹ بھر چکے ہیں نا، اب وہ نیک نامی چاہتے ہیں، انہیں اب پیسے کی تمنا نہیں ہوتی، پیسہ تو بہت آ چکا۔ خان صاحب بھی کہتے ہیں انہیں پیسے کی کوئی تمنا نہیں۔ کہتے ہیں نا، کرنے میں تو نہیں ہے نا۔ گھر ان کا ریگولرائز ہو گیا، یہاں پہ یہ ٹاور گر گیا،
तो वो आप- चाहते तो ये भी आप खत्म हो ये जाता। कहिएगा कि आपके इस शॉप के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है? प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, गाहक आना बंद हो गया है, क्या मसाइल क्या माशाल्लाह है? से पहले मैं दुकानदार था, मेरी अपनी दुकान थी, अब मैं मार्केट का मखरूज बैठा हूँ और कुछ नहीं कह रहा। मतलब आपको नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अल्लाह ही पूरी करेगा, इनसे क्या उम्मीद रखाना। प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हुआ है? जहाँ से लेते हैं वो क्या, माल महंगा हो गया है ना भैया। तो आप महंगा भी तो बेचते होंगे ना फिर? महंगा क्या, लाख रुपए रख के तो नहीं देंगे, 50-100 रुपए रख के एक पीस पे देंगे। खुश हैं इस हुकूमत से? खुश हैं, खुश ही हैं सारे मेरे भाई। आप पीपल्स पार्टी को फॉलो करते हैं, तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी आएगी जो वो नजात दहिंदा होंगे? यार देखें, अगर आप पिछली हुकूमत की बात करते हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, आप आवाम की राय ले, आप मीडिया वाले, आप लोग को बेहतर पता होता है इस चीज़ का कि लोगों को कितनी रिलीफ मिल रही थी, कितनी सहूलियात थी देखिए उनके। अब पिछली हुकूमतों के दरमियान कोरोना नहीं आया था, ये कुदरती आफात भी तो है ना। मैं आपको बताऊं, कोरोना नहीं आया था, लेकिन कुदरती आफात आप देखें, ज़लज़ले, आप सैलाब देखें, आप ये अर्थक्वेक वगैरह, ये सारे जितने तबाहियाँ, मैं ख़ुद कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो जितनी तबाहियाँ वहाँ पे हुई शायद वो कहीं पे भी ना हो। यकीन करें आप कि 18 घंटे लाइट नहीं होती हमारे इलाके में, तो जो हमारे खेत पिछली हैं- हुकूमत में होती थी। बिल्कुल होती थी, बिल्कुल 8 घंटे लाइट जाती थी, बाकी हमें मिल जाता था। 16 घंटे 14 घंटे लाइट होती थी, फसल उगते थे, हमारे बागात थे, वो अब्दुल कद्दूस बसिंजर साहब भी कुछ नहीं कर रहे, नए वज़ीर आला। नहीं, जाम कमाल की निस्बत खुदूस बिजनजो के आते ही बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फंड्स थे, जो चीज़ें, वो अब एक सही एक्यूरेट जगह पे लग रहे हैं। वो आप सिंपल ये बताएं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी या हुकूमत का खात्मा ही आप हल समझते हैं? आप क्या समझते हैं? देखें, ये जो 2021 चल रहा है, मैं कहता हूँ ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस महंगाई में भी अच्छा है, लेकिन 2022 जो होगा वो आवाम के लिए बहुत टफ साल होगा। वो क्या वजूहत क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो पा रही हुकूमत से, और मईशत तबाह हो गई है, इनके कंट्रोल से निकल गई है, कोई टीम इनके पास नहीं, सिर्फ एक स्टेज शो लगाया इन्होंने, बस बातें करना, बातों से मसले के हल नहीं होते। अब पेट्रोल आप देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 80 रुपये लीटर पेट्रोल था। आलमी मार्केट में बढ़ रहा है ना, क्या करें? अब नहीं, हमें भी आलमी- महंगा बेचना पड़ेगा। देखिए मोहतरम, आलमी मार्केट का इतना नहीं है जितना इन्होंने कर दिया है, उन हुकूमतों से ज़्यादा करप्ट है ये हुकूमत। कोई उम्मीद है बेहतरी, मुल्क में बेहतरी आने के लिए कुछ उम्मीद है? पहले खुद अच्छे हो जाएं, फिर खुद ही सब अच्छा हो जाएगा। पहले हम खुद हम तो खुद अच्छे हो जाए, मईशत ठीक हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। पहले हम खुद तो अच्छे हो जाएं। हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है। हुकूमत क्या, जब हम तक खुद ही सेट नहीं होंगे तो हुकूमत कहाँ से सेट होगी? पहले हम तो सेट हों। नाज़रीन, मईशत के हवाले से हम बात करेंगे। नौजवान सहाफ़ी तसव्वुर हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मईशत की बीट पर काम कर रहे हैं, तो इनसे बेहतर इन्हें पता होगा कि क्या वो मसाइल हैं। आपसे तसव्वुर हुसैन जानना चाहेंगे, क्या वो अहम सेक्टर्स थे जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी ताकि मईशत बेहतर हो जाती, और कहाँ कहाँ है हुकूमत जो है कमियाँ हैं, कोताहियाँ, जिसकी वजह से मईशत मुसलसल ख़राब होती जा रही है? देखिए, हमारा रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है। डॉलर 175 से 80 तक पहुंच चुका, और IMF से हमने 60 लाख डॉलर के लिए वो शराइ तस्लीम कर ली कि जिनका आप सोच भी नहीं सकते। हमने एक तरह से पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। आज एक नई चीज़ सामने आ गई है, वो जो सऊदी अरब और IMF की शराइत कल से जो सामने आ रही हैं चीज़ें, स्टेट बैंक से आज ये सामने आ रही है चीज़ कि स्टेट बैंक को अब इख्तियार होगा, वो हुकूमत को चाहे तो वो कर्ज़े जारी करे, ना करे। ये IMF की एक शर्त थी, वो भी आज पूरी कर दी गई। बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, पेट्रोल गैस हम IMF के कहने पे कल अभी 4 पे लेवी बढ़ा दी गई है। अल्टीमेटली वो सारा जो दबाव आना है वो आज इवन के गैस भी महंगी करने का कह दिया गया है। 150% गैस महंगी होगी मज़ीद, एक तो मिल नहीं रही, ऊपर से महंगी भी। तो किस किस सेक्टर की बात करें कि मतलब जो तिजारती खसारा हमारा जो नून लीग छोड़ कर गई थी तकरीबन 1.5% पर था, वो आज 5% से क्रॉस कर चुका है। 5 अरब डॉलर से ज़्यादा कोई हम हंगामी ऐसी क्या चीज़ें हैं, इक़दामात हैं? हमें सऊदीया से कुछ इमदाद भी मिली है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी भी कड़ी शराइतें सामने आई हैं। हमें सबसे पहले तो अफ़गानिस्तान का मामा बनने के बजाय ना अपने मुल्क पर तवज्जो देनी चाहिए। आप 5 अरब रुपया अफ़गानिस्तान को इमदाद दे रहे हैं, अपने घर में आपके लिए खाने के कुछ है नहीं, आप उन्हें इतनी गंदम दे रहे हैं, अपने घर में आपके आटा कहाँ अभी 98-100 रुपये पर सेल हो रहा था, सिर्फ क्या किल्लत की वजह से।
اپنے ہاں آپ کے بحران اور آپ افغانستان کے مامے بنے ہوئے ہیں، آپ کو وہاں کے معاملات کا زیادہ فکر ہو رہی ہے، اپنے آپ کے عوام بھوک مر رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے جو آپ کے سامنے لکی ون مال میں نوجوان نے خودکشی کر لی، وہ بیچارہ بڑی محنت کر کے بمشکل مہینے کے 5,000 روپے کما پا رہا تھا، اس سے زیادہ برے حالات اور کیا ہوں گے؟ آپ کی تبدیلی عوام کے لیے تبدیلی سے زیادہ مطلب عذاب سونامی بھی چھوٹا لگ رہا ہے۔ اب تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ عوام بچوں کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر خودکشی کرنا شروع کر دیں، آپ الٹیمیٹلی یہی بچے۔ اور وزیر اعظم صاحب کو نا وہ فلاسفر بنے ہوئے ہیں عجیب طرح کی، مطلب ہے آج بھی وہ ڈچ فلاسفر کے وہ شیئر کر رہے ہیں، ٹویٹس ان کے شیئر کر رہے ہیں، اور بھائی عوام پہ توجہ دے لیں، مہنگائی پہ توجہ دے لیں، سیدھے کام کی طرف توجہ دیں تو شاید کچھ ہو جائے، ورنہ نظر نہیں آ رہا۔ ہر مافیا دیکھیں، آٹا مافیا آپ سے بے قابو، چینی مافیا بے قابو ہے، ڈالر مافیا بے قابو ہے، ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ خان صاحب شروع میں کہا کرتے تھے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مافیاز کے سامنے کیوں اتنے بے بس نظر آ رہے ہیں؟ سر سب سے بڑی بات ہے آپ کی گورنمنٹ کی رٹ ہی نہیں ہے۔ آج جو کچھ اسٹاک مارکیٹ میں ہوا، بروکر اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے کیا، جو اپنے حساب سے وہ اپنا جو بڑے بروکرز ہوتے ہیں وہ منافع کا معاملات دیکھتے ہیں، تو گورنمنٹ کی ریٹ ایس سی سی پی بالکل مطلب ہے ہی نہیں۔ جیسے بھائی جب آپ کو 1,000 سے زیادہ پوائنٹس گر رہے تھے، آپ کو فوراً ٹریڈنگ روکنی چاہیے تھی۔ ایک مارکیٹ کریش کا ٹرم موجود ہے، 1,000 پوائنٹس پر وہ رک جاتا تو شاید آپ کو اتنا لاس نہ ہوتا۔ آج کم از کم 16 ارب روپے سے زیادہ کا لاس ہوا ہے، جو آپ کے 2,000 سے زیادہ پوائنٹس گرے ہیں۔ 2,150 پوائنٹس تقریباً ٹوٹل جو گرے ہیں، تو 2229 ہو چکے تھے اینڈ ہوتے تھے۔ جی مارکیٹ کلوز ہونے تک 2229 چلے اگر ہو گئے تھے، تو کم از کم 16-17 ارب روپے کا لاس ایک دن کے اندر ملک کو اٹھانا پڑا۔ جو چھوٹے تاجر ہیں، جن کی شاید ٹوٹل جمع آمدنی کل آمدنی 8-10 لاکھ روپے اگر وہ انہوں نے انویسٹ کیا ہے، تو وہ تو آج کنگلے ہو کر چلے گئے ہیں۔ کیا وہ روڈ پر ہی آئیں گے یا خودکشی کریں گے، کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ 60,000 پر تو نواز شریف تھا جب نواز شریف تھے موجود، شاہد حقان عباسی کے دور میں 54,000 پر سٹاک مارکیٹ تھی، آج یہ 44,000 پر۔ اور کل کی خبر ایک اور بھی ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹ سے بھی پاکستانی سٹاک نکل چکے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گورنمنٹ کے جانے تک ہم کم از کم 35 یا 40,000 کے درمیان کہیں کھڑے ہوں گے سٹاک مارکیٹ، وہ بھی اگر کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اور یہ سعودی عرب سے ہمیں کچھ رعایتیں مل جاتی ہیں، مزید کوئی قرضے ورضے کو ٹائملی ایشو ہوتے رہتے ہیں، جو پیٹرول انہوں نے دینا اگر وہ بھی نہ دیا تو ہم معیشت کولیپس ہی کرنی ہے۔ بہت شکریہ تصور حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے عوام جو ہے وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ ہم نے عام تاجروں سے، دکانداروں سے صدر کے علاقے میں بات کی اور ان کی رائے بھی لی، آپ نے دیکھا۔ تو آپ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ تحریک انصاف کی حکومت سے اب بھی توقعات عوام کی وابستہ ہیں، کیا وہ بہتر کر لیں گے؟ یہ وقتی ہے جو معیشت میں زب و حالی ہے یا مہنگائی بڑھی ہے، یہ وقتی ہے اور بل ٹھیک کر لیں گے؟ تحریک انصاف کے ابھی بھی کچھ ایسے فالوورز ہیں جنہیں لگتا ہے کہ خان صاحب سب درست کر لیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں مسلسل، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس حکومت سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال حکومت کوئی بھی بدلتی رہے، افسوس یہ ہے کہ عام آدمی کا جو زندگی ہے وہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ اسی طرح پریشانی کا شکار ہے۔ عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔